نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب غفور الرحیم سے التجا ہے کہ وہ کل بیماروں کو شفا دے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور تمام دشمنوں، آفتوں و بلاؤں کو ختم کرے اور سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، شان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ نمبر 2، چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے شان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ سورت کیوں پڑھی۔ اس سورت میں ہی ہمیں امام حسن ملیں گے۔ یہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت میں 10 لفظ ہیں، 3 آیتیں ہیں اور ہر آیت میں 10 حرف ہیں۔ جو حرف سب سے اس میں زیادہ آیا ہے وہ الف ہے اور وہ بھی 10 مرتبہ آیا ہے۔ جو صرف اس میں ایک بار آئے وہ بھی 10 ہیں۔ 3 آیتیں، ہر آیت رے پر ختم ہوتی ہے۔ رے حروف تہجی کا 10واں حرف ہے۔ کل قرآن کی 114 صورتیں ہیں۔ جتنی صورتیں رے پر ختم ہوتی ہیں وہ بھی 10 ہیں۔ قربانی کا کوئی تعلق ہے 10 کے ساتھ؟ اسلام میں قربانیاں ہی 2 ہیں، ایک ذی الحج میں ہوئی ہے اور ایک محرم میں، وہ بھی 10 کو، وہ بھی آل رسول، یہ بھی آل رسول۔ ان پر بھی درود ہے اور ان پر بھی درود ہے۔ نہ ان کے بغیر نماز ہوتی ہے، نہ ان کے بغیر درود ابراہیمی میں کما صلیت علی ابراہیم چھوڑو اور درود پڑھ کر دکھاؤ، وعلی آل محمد چھوڑو اور پڑھ کر دکھاؤ۔ جب ان کے بغیر تیری نماز نہیں، ان پر بھی درود، ان پر بھی درود۔ وہ بھی آل نبی، یہ بھی آل نبی۔ وہ بھی 10 کو آئے، یہ بھی 10 کو۔ وہ منع کا میدان ہے، یہ کربلا کا میدان ہے۔ وہ آئے تھے گوشت لے کر چلے گئے، یہ گوشت دے کر گئے۔ منع والے کی ماں گھر سے دعوت پر بھیجا تھا کہ بیٹا کھانا کھانے گیا، باپ کے ساتھ آ جائے گا۔ او کربلا والے کی ماں کو جو خیمے کی طرف سے بھیج رہی ہے، موت کی طرف۔ منع والے کی ماں پردے میں بیٹھی رہ گئی اور کربلا والوں کی ماں کبھی اس چوک میں کبھی اس چوک میں پتھر کھاتی رہیں امت سے۔ منع والے نے پٹی باندھی اور رسیاں باندھی، کربلا والے نے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا کہ یہ دیکھو، نہ پٹی باندھی نہ رسی باندھی۔ منع والے کی ہم ملت ہیں، کربلا والے کی ہم امت ہیں۔ منع والے کی یاد صرف امیروں پر واجب ہے، کربلا کی یاد 6 مہینے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک انسان تک واجب ہے۔ تفسیر روح العانی سید محمود آلوسی لکھتے ہیں، سرکار کا سب سے بڑا بیٹا فوت ہوا قاسم، پھر شہزادہ عبداللہ گیا۔ حضور کے دل پر اداسی آئی۔ سرکار صفا سے داخل ہوئے اور مروہ سے نکلے تو آگے ایک چول کھڑا تھا، اس کا نام عاص بن وائل تھا سامی۔ فجر کا وقت تھا، اس نے سرکار کو دیکھا اور منہ بنا کر پاس سے گزرا۔ جب اپنے گروپ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کس کے پاس کھڑے تھے؟ اس نے جواب دیا، جس کا نام و نشان مٹ گیا، بیٹیوں سے نسل چلتی ہے، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، بیٹا اس کا پہلے بھی گیا اور دوسرا بھی گیا۔ چند دن انتظار کرو، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی کے نازک دل پر چوٹ لگی لیکن جواب نہ دیا۔ کائنات کا نبی کعبے میں گیا۔ رب نے جبرائیل سے کہا کہ اس سے پہلے میرا نبی کعبے کا ہاتھ لگائے، پہلے پاؤں چومو، پھر جا کر کہہ انا اعطیناک الکوثر۔ حبیبہ کیا ہوا؟ ہم نے بیٹے لے لیے، ہم نے تمہیں کوثر نہیں دی، بیٹے لے کر فاطمہ نہیں دی۔ تفسیر کبیر فخر الدین غازی کی ایمان مفسر، وہ لکھتے ہیں اس سے مراد ذریت مصطفیٰ ہے۔ اب شور مچ گیا کہ نسل تو چلتی ہے بیٹوں سے، نبی کی نسل بیٹی سے کیسے چلی؟ میرے نبی نے فرمایا ہر نبی کی نسل اس کے اپنے سے چلی ہے، میری نسل ابو طالب کے بیٹے علی سے چلی ہے۔ کیسے؟ نسل تو
جو بیٹے سے چلی وہ ہوتی ہے، بیٹی سے کیسے چلی؟ سب سے ظالم بادشاہ گزرا ہے حجاج بن یوسف، جس نے چن چن کر سیدوں کو مارا۔ جس بندے کے گھر سپاہی بھیجتا کہ اسے بلا کر لاؤ، وہ اپنی بیوی کو کہتا کہ اب حوالے رب کے، میلے 4 دنوں کے، میں گیا۔ عامر شابی یہ گھر میں بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور کنڈی کھڑکی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سپاہیوں نے کہا کہ آ جا، خلیفہ وقت نے تجھے بلایا ہے۔ بیوی کو کہتا کہ اب زندگی ختم۔ سپاہیوں کو کہتا ٹھہرو، میں 2 منٹ غسل کر لوں۔ اس نے ایک سفید چادر کمر کے ساتھ باندھی اور ایک اوپر لپیٹ لی۔ کہنے لگا چلا ہوں، پیدل آؤں گا لوگوں کے کندھوں پر۔ جا کر اس نے دروازہ کھولا، حجاج تخت پر بیٹھا ہے۔ وہ دیکھ کر ہنس پڑا، کہتا تجھے نہیں مارنا، آج تیرے سامنے کسی اور کو مارنا ہے۔ چمڑے کا گدا بچھا ہوا تھا جس پر مقتول کو بٹھاتے، جلاد تلوار مارتا اور اس کی گردن اڑا دیتا۔ حجاج نے کہا قریب آ کر کرسی پر بیٹھو، میں تمہیں دکھاؤں کس کو مارنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھوں میں کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، یحییٰ ابن یاور یہ بہت بڑا ولی کامل نیک دل انسان تھا، حبدار اہل بیت تھا، اس کو قید خانے سے لے کر آئے۔ عامر شابی اس کا عقیدت مند تھا۔ وہ کہنے لگا اس کو مارنے لگے ہیں، کانپ گیا۔ کہنے لگا امیر اگر زندگی کی معافی دو تو ایک سوال پوچھوں؟ امیر نے کہا پوچھ۔ اس نے کہا اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا کہ بتاؤ، بیٹے ہیں علی کے، یہ کہتا ہے محمد کی جوڑی ہے۔ اس نے کہا کہ امیر اس کی گردن اتارنے سے پہلے اسے صفائی کا موقع نہیں دینا۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ حسن و حسین کس کے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا کہ مصطفیٰ کے۔ حسن کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ حسین مصطفیٰ کا۔ اس نے کہا کہ قرآن میں سے دکھاؤ۔ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ ایک آیت نہیں پڑھنی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ آیت نہیں پڑھنی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم ہاتھ کھولو میں آیتیں پڑھوں۔ اس نے ہاتھ کھولے۔ اس نے کہا وضو کرواؤ۔ وضو کروایا۔ اس نے کہا کہ پڑھ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذلک المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ اس نے کہا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ نسل ابراہیمی میں سے ہیں۔ خلیفہ بولا اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے کہا کہ اس بات پر آپ پھنس گئے ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ نسل چلتی ہے بیٹے سے۔ اس نے کہا بالکل۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ کے باپ کا نام بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کا باپ ہی کوئی نہیں، پھر وہ کیسے نسل ابراہیمی میں سے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ماں کی وجہ سے۔ اس نے کہا 1400 سال بعد بھی عیسیٰ اپنی ماں کی وجہ سے ابراہیم کا بیٹا ہے تو فاطمہ کا حسن محمد کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کئی نسلوں بعد بھی جناب مریم علیہ السلام کا بیٹا جناب عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمات اللہ رسول اللہ، یہ نسل ابراہیمی میں سے ہے، یہ بیٹا ماں کی وجہ سے ہے، تو فاطمہ تو ڈائریکٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، بیچ کوئی واسطہ نہیں۔ مریم کا بیٹا کئی صدیوں بعد ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے تو فاطمہ کا بیٹا حسن یہ کیوں بیٹا نہیں؟ اس آیت میں ان شانک هو الابتر، نبی کی لی ہے بیٹوں کی جوڑی رب نے، اور کہے کہ تمہیں کوثر کا چشمہ دیا، بیٹے کا بدلہ بیٹی ہوتی۔ رب نے کہا کیا ہوا اگر تمہاری جوڑی لی؟ اسی لیے لی ہے کہ اگر زندہ رہتے تو وہ بھی نبی ہوتے، کیونکہ پہلے نبیوں کے بیٹے بھی نبی تھے، لیکن چونکہ تم خاتم النبیین ہو تیرے بعد ہم نے نبی نہیں بنانا، تیری نسل بھی ختم نہیں کرنی، ہم نے تمہیں فاطمہ نہیں دی جس میں سے قیامت تک تیری نسل چلے گی۔ کتنے سید ختم کیے، آج بھی کسی گاؤں کے کسی کونے میں سید گھر ملے، کوئی تم میں یہ نہیں کہے گا کہ میں بنو امیہ میں سے ہوں۔ حسن کی تقصیر ہے حسین۔ حسن کو 2 طریقوں سے پڑھا جائے گا، ہے سین نون لکھ دو، یا اسے حسن پڑھو گے یا حسن پڑھو گے۔ حسین کی بھی 2 طریقوں سے پڑھو گے، یا حسین پڑھو گے یا حسین پڑھو گے۔ حسن بندہ مر جائے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، پیلا رنگ ہو جاتا ہے، بیٹی بھی پاس آنے سے ڈرتی ہے، بیٹا بھی پاس بیٹھنے سے ڈرتا ہے۔ اس باپ سے جس کی جھولی میں کھیلتا رہا، موت بھی جس کی شکل بدل نہ سکے، اسے حسن کہتے ہیں۔ زمین پر آئے حسن میرے نبی نے جھولی میں ڈال کر اٹھایا اور اسے دیکھتے جا رہے ہیں بار بار، کیونکہ سر سے لے کر ناف تک ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھی۔
فلک سے اترا ہے ایک آئینہ محمد کا، نبی نے خود کو بھی جی بھر کے آج دیکھا ہے۔ جنت کے 7 سردار ہیں، نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 علی، نمبر 3 حسن، نمبر 4 حسین، نمبر 5 جعفر، نمبر 6 حمزہ، نمبر 7 امام مہدی۔ جنت کی سرداری مکمل نہیں ہوتی اگر حسن کو نکال دیں، یہ جنت کا تیسرا سردار ہے۔ سید کا ٹائٹل حسن سے ملا ہے۔ 2 قسم کے سید ہیں، حسبی سید، نسبی سید۔ حسبی سید وہ ہوتا ہے جس میں ذاتی خوبیاں ہوں، نسبی وہ ہوتا ہے جس میں خاندانی خوبیاں ہوں۔ اس سے پہلے حسبی سید تھے، جبرائیل امین فرشتوں کا سید ہے، خاتون جنت کی عورتوں کی سید ہیں، میرا نبی نبیوں کا سید ہے۔ لیکن پہلا نسبی سید میرے نبی نے کہا، ابنا حاضر سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سید نہ کہتے، آج کوئی بھی شاہ اپنے نام کے ساتھ سید نہ لکھتا۔ سادات کا ٹائٹل ملا ہے میرے حسن مجتبیٰ کی وجہ سے۔ تفسیر مظہری علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت عدل الناس۔ انہوں نے کہا، جس وقت تک علی پیدا نہیں ہوا، آدم سے لے کر میرے رسول تک جس شخص کو بھی ولایت ملی، علی کی روح سے خیر مانگ کر ملی۔ جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹے اسے علی کہتے ہیں۔ جب علی دنیا میں آئے، پھر فاطمہ اور علی کا گھر ولی بنانے کی فیکٹری بن گیا۔ ولیوں میں سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے قطب ارشاد کا، اس سے اوپر نبوت ہے۔ کائنات پہ سب سے پہلی ارشاد قطب ارشاد نبی کی بیٹی ہے۔ جب علی دنیا سے گئے تو یہ دستار ولی بنانے کی حسن کے سر پر آئی، پھر حسین کے سر پر، حسین کے بعد زین العابدین کے سر پر، پھر باقر کے سر پر، پھر جعفر کے سر پر، پھر موسیٰ کاظم کے سر پر، پھر علی رضا کے سر پر، پھر تقی کے سر پر، پھر نقی کے سر پر، پھر عسکری 11ویں امام کے سر پر۔ اس نے مہر اور دستار اپنی اولاد کو دے کر کہا کہ انتظار کرو، 5ویں صدی ہجری میں بغداد میں ایک بچہ پیدا ہوگا حسن کی نسل میں سے، نام ہوگا عبد القادر، یہ اس کو دے دینا۔ اب قیامت تک جو ولی بنے گا میرے گوشت کی جوتی کو چوم کر بنے گا۔ میرے گوشت کا پہلا مرید علی حیتی اس کا نام ہے، یہ پاس بیٹھا، سارے چلے گئے، بس یا پیر ہے یا مرید ہے۔ میرے گوشت نے پوچھا، تم نہیں گئے؟ اس نے کہا، مرشد ایک بات پوچھنی ہے اور اکیلے میں پوچھنی ہے اور موقع مل گیا ہے۔ سرکار نے پوچھا، پوچھ۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کا نانا کیا ہے؟ میرے گوشت نے فرمایا، دروازے کو بند کرو، کوئی کم ظرف نہ آ جائے۔ میرے گوشت نے فرمایا، سن علی حیاتی، جب ربوں کے رب کے گھر کا دوار پھٹا، جو پہلا دورِ توحید نکلا وہ میرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا مطلب پہلا دورِ توحید میرا رسول ہے۔ جب کعبے کا دوار پھٹا تو دورِ کعبہ علی، جب مرج البحرین کا صدف پھٹا تو پہلا دور حسن ہے۔ کوہ توحید میرا رسول، گوہر کعبہ علی، گوہر مرج البحرین پہلے اہل بیت حسن مجتبیٰ۔ نبی آئے تو بی بی پاک اداس بیٹھی ہیں۔ نبی نے پوچھا کہ میری بیٹی اداس کیوں ہو؟ فرمایا، اس لیے سارا پیار حسین کو دیتے ہیں اور میرا حسن۔ فرمایا، بیٹا اگر حسن سے امامت چلاتا تو حسین رہ جاتا، اگر حسین کو دے کر موڑ کر اس طرف لاتا تو حسین کی توہین تھی۔ میری بیٹی صبر کر، اس کی نسل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو لوگ عبد القادر کہیں گے۔ ولایت حسن کے دروازے کی ہے، امامت حسین کے دروازے کی۔ سر سے لے کر ناف تک ہو بہو شبیہ مصطفیٰ، اور جتنی دیر حسن زندہ رہے چہرے پر نقاب کبھی اگر گر جاتا، نقاب ادھر کی مخلوق ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی اور رک جاتی تو محمد کی جوانی ایک بار مدینے آ گئی۔ ایک دن مولا اپنے دروازے پر باہر نکلے، حسن مجتبیٰ اور غلام کو فرمانے لگے، آج اعلان کر دے مدینے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی نے جانا ہے تو بطول کے بیٹے کے ساتھ چلو۔ 300 صحابہ اونٹوں پر آ گئے۔ بطول کے بیٹے نے دیکھ کر کہا کہ جانا اللہ کے گھر اور چڑھنا اونٹنیوں پر؟ آؤ، اگر میرے ساتھ جانا ہے تو پیدل چلو۔ 450 کلومیٹر سے مکے سے مدینہ، نقاب منہ پر ہے۔ جیسے ہی کعبے کے اندر قدم رکھا تو عورت کو بھی حکم ہے کہ نقاب اتار کے طواف کیا جائے کہ پتہ چلے بے حیا کون ہے اور حیا والا کون ہے۔ جیسے ہی حسن مجتبیٰ نے نقاب اتارا، کعبے کا طواف رک گیا، صفا مروہ کی سعی رک گئی، حجر اسود کو لوگ چومنا بھول گئے۔ دنیا ارد گرد کھڑے ہو کر علی کے لال کو دیکھتی ہے کہ رسول کی جوانی پھر سے آ گئی۔ اب حسن کہاں پیدا ہوا؟
تبران ایران میں جہاں یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، ادھر کے رہنے والے 11 اشخاص اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو رک گئے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک خوبصورت انسان ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوسف سے زیادہ حسین کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ہے اور نبی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ تصویر ہے یعقوب نبی کی اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا نہ، جنہیں دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں، ان سے حسین کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اکڑو مت، تو آپ بعد میں کرنا، پہلے ان کو دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک مرتبہ دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہٹو، بندے پیچھے ہٹے۔ ان 11 نے جب حسن مجتبیٰ پر نظر ڈالی، یکدم 11 کے 11 کعبے کی طرف سجدے میں جھک گئے اور منہ اوپر کر کے ایک بات کی دیکھ کر کہنے لگے، ذوالجلال، جب مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی تھیں، ان کو کہاں چھپایا تھا؟ کہاں یعقوب نبی کی تصویر؟ کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر؟ سبحان اللہ۔ مرتبہ نبی کا زیادہ ہے، مگر ہم تصویر کا ذکر کر رہے ہیں۔ حسن تصویر مصطفیٰ ہے۔ حسن کی جاگیر کا پہلا بادشاہ حسن مجتبیٰ ہے۔ بی بی روٹیاں پکا رہی ہیں اور حسنین سو رہے ہیں۔ میرے نبی آئے اور کہنے لگے کہ ایک روٹی میں بھی بطول لگاتا ہوں۔ باقی روٹیاں پک گئیں، مگر جس روٹی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ لگے وہ نہ پکی۔ بی بی نے پوچھا، ابا جی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ میں حیران ہوں کہ جیسے میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ جلاتی نہیں، تو جس نے 18 سال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سلایا اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ بی بی آسیہ کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہ لوری دے رہی ہیں۔ اوپر سے فرعون آ گیا، کہنے لگا ذرا مجھے دو۔ اس نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور یہ پاک ہے۔ اس نے کہا کہ دے۔ اس نے جب پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام 3 دن کی عمر ہے۔ اوپر دیکھ کر کہا کہ اجازت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اجازت ہے۔ کلیم اللہ نے ہاتھ پر تھوک لگا کر فرعون کے منہ پر چانٹا مارا، اس کا منہ ایسے پھرا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں کہتا تھا نا یہ وہی ہے، میں اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ اب بی بی آسیہ ادھر درمیان میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، زمین پر اس نے تلوار پکڑی لگا مارنے۔ آسیہ نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نے اسے قتل نہیں ہونے دینا۔ جو موسیٰ بچائے وہ جنت کی سردار بنے، وہ جو محمد بچائے۔ سبحان اللہ۔ بطول کا صحن، بی بی روٹیاں پکا رہی ہیں، جوڑی سوئی ہوئی ہے۔ علی اور نبی جہاد پر گئے، یکدم کربلا والے کی آنکھ کھلی، اپنی ماں سے آنکھ بچا کر گلی میں نکلا۔ میرے مولا حسین مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، آگے ایک یہودی کا بچہ آ گیا جس کا نام صالح ابن زمع یہودی، اس کا ایک باغ تھا۔ اس یہودی کی 3 خوبیاں تھیں۔ نمبر 1 پورے مدینے میں امیر ترین، نمبر 2 دنیا اس کی مقروض، نمبر 3 بے اولاد۔ ہرنوں کا شوقین تھا، ہرن اس نے پالے ہوئے تھے، یہ ہرن باز تھا۔ ہرن اس کے گھر سے باہر نکلا اور یہ ہرن کی تلاش میں باہر آیا۔ اس کی یکدم آئے ہوئے علی کے بیٹے پر نظر پڑی، وہ بطول کے بیٹے کو دیکھ کر ہرن بھول گیا۔ حسین قریب آئے، اس نے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ جب خوشبوئے امامت آئی وہ بھاگ کر باغ میں گیا، وہاں اس کی بیوی آتکا اس کو کہتا اے آتکا دیکھو۔ جب اس کی نظر پڑی کہتی کدھر سے چاند کا ٹکڑا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا آتکا اسے اٹھاؤ اور اندر لے جاؤ، اگر اس کے مالک بہادر ہوئے واپس کر دیں گے، اگر اس کے مالک کمزور ہوئے تو بیٹا بنا لیں گے۔ اس نے اٹھایا اور اندر لے گئی، غسل دیا، کپڑے پہنائے اور سلا کر دروازہ بند کر دیا۔ جب روٹی پک گئی اور بی بی نے دیکھا کہ حسین کی چارپائی خالی ہے، بی بی 70 مرتبہ دروازے پر آئی لیکن پردہ زہرا کا واپس مڑ گئیں۔ جب 70 مرتبہ حسین نہ ملے تو انہیں حسین کے پیار نے بے قرار کیا۔ اب بی بی نے اس کے سرہانے آئیں جس کا ذکر ہو رہا ہے، حسن مجتبیٰ۔ بی بی نے جھک کر حسن کا ماتھا چوما، یکدم مجتبیٰ اٹھے، میری جنت کی سردار ماں حکم فرماؤ۔ بی بی نے کہا کہ تیرا بھائی گم ہو گیا ہے، حسین نہیں مل رہا۔ شہزادے نے انگڑائی لی، فرمانے لگیں کہ نہ تیرا نانا گھر اور نہ بابا گھر، حسین نہیں مل رہا۔ کہنے لگے ماں حسن بن کر نکلوں یا بابا علی بن کر نکلوں؟ بی بی کہنے لگی جو مرضی بن، مجھے حسین چاہیے۔ شہزادہ باہر نکلا، امامہ نبی کا، پٹخا بطول کا، ہاتھ میں کوڑا علی کا۔ مدینے کی گلیوں کی زمین کانپ گئی کہ حسن مجتبیٰ چلے آ رہے ہیں۔
इसी गली में, जिस गली में हुसैन गए थे, आगे एक बाग से हिरन बाहर निकला। हिरन की तरफ देखा। जलाल में आकर अली के बेटे ने कहा, ए हिरन, कहीं मेरा भाई हुसैन देखा है? जो हिरनों को बुला ले उसे हसन कहते हैं। सैयद आया करीब। हिरन ने 2 पाँव ज़मीन पर रखे और पैरों के हाथ बांध कर कहता, ए रसूल के बेटे, देखा है ये जो यहूदी है, इसने उठाया है और इसकी बीवी अपनी कोठरी में छुपाकर बैठी है। हसन ने कहा, शुक्रिया, तुम जा सकते हो। पहले हसन था, अब बना अली। सैयद अकड़ कर चला। इसकी कोठी का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे को ठोकर मारी। यहूदी अपनी बीवी से कहने लगा कि किसने जुर्रत की है? वो कहती, चुप कर, मेरा दिल डूब गया है। दिल कहता कि वारिस आ गए हैं। इसने कहा कि 1 मिनट इंतज़ार कर, मुझे ज़रा गेट देखने दो। किसने जुर्रत की है? उसने दरवाज़ा खोला और नज़र पड़ी तस्वीर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हसन मुश्तबा ने देखते ही कहा कि निकालो मेरे भाई को बाहर, वरना नाना को बताऊं। वो हैरान होकर देख रहा है कि छोटा सा बच्चा ऐसे गरज रहा है जैसे मालिक नमक हराम नौकरों पर बरसते हैं। वो अभी चुप है, फिर कहने लगे बाहर निकालो, बाबा को बताऊं। तीसरी मर्तबा कहा, बाहर निकालो वरना माँ को बताऊं। वैसे ही उल्टे पाँव गया और जाकर कहता, ए आदका, कभी कोई मेरे आगे बोला? वो कहती, नहीं। कभी किसी ने मुझ पर रोब डाला? उसने कहा, नहीं। देखो एक 5-6 साल का बच्चा कैसे बरस रहा है। उसकी बीवी साथ चली। जब बीवी की नज़र हसन पर पड़ी तो कहने लगी कि सारी उम्र पागल ही रहना। उसने कहा, कैसे? उसने कहा, बेवकूफ़, चांद के 2 टुकड़े होते हैं, एक को अंदर छुपाया है और दूसरा ये है। सुभान अल्लाह। अब दोनों मियाँ बीवी गौर से देखते जा रहे हैं। वो अपनी बीवी से पूछता है कि क्या प्रोग्राम है? वो कहती कि मैं तो मान चुकी हूँ, अब तेरी मर्ज़ी है। उसने कहा कि ठहरो 1 मिनट। दोनों पैरों में बैठ गए। कहते, शहज़ादे। बीवी ने पूछा कि तुम्हारा नाना कौन है? शहज़ादे ने कहा, ओ बीबी, अगर मेरा नाना उंगली उठा ले तो पूरी कायनात रुक जाए। कौन है तेरा बाबा? मैं अली का बेटा हूँ। जो तलवार निकाले तो फिर बचना किसी ने नहीं। माई पूछती है कि मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारी माँ कौन है? हसन मुश्तबा ने जवाब दिया, ओ बीबी, जिसकी चादर कुरान पाक का गुलाफ है, मैं उसका बेटा हूँ। ये बोलकर कहता, आदका, हम मान ना जाएं? वो कहती, ठीक है। वो कदमों में बैठकर कहते हैं, शहज़ादे, हमें कलमा पढ़ाओ। ये वो हैं जिन्हें हसन मुश्तबा ने कलमा पढ़ाया है। सैयद ने कलमा पढ़ाया। कहता, शहज़ादे, यहीं खड़ा हो, हम तेरा भाई लेकर आते हैं। दोनों मियाँ बीवी आए जहाँ जन्नत का वारिस सोया हुआ था। अपनी बीवी को कहता, आगे मुँह चूमा था बेटा बनाकर, अब पाँव चूम सरदार समझकर। इसने पाँव चूमे। ज़ोहरा का दूसरा फूल उठा। उसने गोद में उठा लिया। चल लेकर चलें। उसने कहा, बेवकूफ़ी ही हो। उसने कहा, कैसे? इसने कहा कि ये दूल्हा है तो दूल्हे को ऐसे नहीं लेकर जाते। इसने कहा, कैसे? खावंद ने कहा कि 1 मिनट खड़ी हो। वो अंदर गया। उसने जवाहरात का थाल भरा और लेकर आ गया। वो कहता, ले तुम चलो, मैं इस पर निछावर करूं। नौकर घर चले गए हैं। जाते वक्त फेंकते जाएंगे और आते वक्त उठाते आएंगे। इसने कहा, ठीक है। खामद ने मुट्ठी भरी जवाहरात की। उसने ज़ोर से फेंकी। एक भी मोती ज़मीन पर नहीं आया। बीवी को कहता है कि मोती किधर गए? उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, एक मरतबा फिर फेंको। दूसरी मुट्ठी फेंकी, वो भी गायब। सैयद के पास आते आते सारा थाल खाली हो गया। आगे खड़ा था हसन। उसे देखकर कहा, ए यहूदी मुसलमान, अब मुसलमान हो गए हो, अब परेशान हो गए हो, तेरे मोती किधर गए? अगर आपको हर चीज़ का पता चल जाता तो रब करीम हम 5 को क्यों बनाता? बीवी ने कहा कि शहज़ादे ज़रा बताना। हसन मुश्तबा ने कहा कि बीबी, मेरा भाई है, जन्नत का दूल्हा, जन्नत का सरदार। अगर दूल्हा हो फर्शी, इसका वारना उठाते हैं फर्शी नौकर। तुमने जवाहरात वारे हैं मेरे भाई पर। वहाँ हूरों की सरदार लाबा वो काम करने वाली बनकर मेरे भाई का वारना उठा रही हैं। हुसैन आगे आगे ज़ोहरा का लाल, हसन पीछे पीछे 9 मुस्लिम औरत जिसने हुसैन को उठा रखा था, और साथ उसका शोहर सालिया। आ गया ज़ोहरा का दरवाज़ा। सैयद ने दरवाज़ा खटखटाया। वो रुक कर पूछता है, वहाँ ठोकर मारी थी और यहाँ दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? हसन मुश्तबा ने फरमाया, वो तुम्हारा दरवाज़ा था, यह है मेरी माँ का दरवाज़ा। सुभान अल्लाह। अंदर से बीबी फ़िज़ा निकली। कहने लगा, अम्मा, फ़िज़ा, जाके पहले मेरी माँ के पाँव चूमो, फिर उसे बताओ कि तुम्हारा बेटा आपके बेटे को भी ले आया है और मुजरम भी ले आया है। उसे हसन मुश्तबा कहते हैं।
حسین گھوڑے پر ہے، آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ سرکار نے آگے سے باگ پکڑ لی۔ لوگ کہنے لگے کہ حضور آپ بوڑھے ہیں اور یہ بچہ ہے۔ فرمایا یہ نہیں سوچا کہ میں نے لگام پکڑی کس کی ہے؟ صحابہ نے اتنا پیار کیا ہے آل نبی سے، اور آل نے بھی پیار کیا ہے صحابہ کے ساتھ۔ اسلام کی دو آنکھیں ہیں، کیونکہ یہ عقیدے کا ذکر ہے۔ ایک آنکھ کا نام ابوبکر ہے اور ایک کا نام علی ہے، ان دونوں سے پیار کرو، وہ تارے ہیں، یہ کشتی ہے نجات کی۔ آنکھ تاروں پر رکھو اور پاؤں کشتی میں، اور بیڑی تر جاتی ہے۔ ایک سید تھا بنگال میں، 18 سال اس کی عمر تھی۔ یہ مسجد کے دروازے کے پاس سے گزرا تو مولوی نے دفعہ کن میں لگائی تھی کہ قبر میں جوتے بڑے پڑتے ہیں اور قبر میں منکر و نکیر ہیں، اونٹوں جیسے ان کے دانت ہیں، گدھے جیسے سینگ، منہ پر لمبے لمبے بال اور منہ سے آگ نکلتی ہے۔ یہ سید گھر آئے اور ڈر گئے، ساری رات سوئے نہیں۔ صبح گئے اور جا کر مولوی کو کہتے کہ اس جوڑی سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ یا مدینے جا کر مر یا کربلا جا کر مر جا، وہاں سختی نہیں کرتے۔ یہ ماں کو کہتا کہ ماں مجھے اجازت دو۔ ماں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ مدینہ دور ہے اور دادا پاس ہے، میں کربلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بیٹے نہیں۔ اس نے کہا ماں، اس نے منت کی، ماں نے اجازت دے دی۔ کوئی مہینے کے بعد پیدل چلتا ہوا وہ کربلا کے قریب گیا تو میرے مولا دربان کو ملے، کہتے ظہر کی نماز کے وقت میرا ایک بیٹا آئے گا، وہ اس دروازے سے داخل ہوگا، بنگال کا سید ہے، میری اولاد ہے، اس کا خیال رکھنا، خدمت و احترام کرنا، جب تو رات کو بتیاں جلا کر لوگوں کو باہر نکالو نا، ساری مخلوق کو نکال دینا اور اس کو اندر رہنے دینا، اور تالا لگا دینا۔ وہ اکیلا بیچارہ تھکا ٹوٹا جب اندر داخل ہوا، وہ دربان کہتا سید جی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ جس کے پاس آئے ہو۔ اس نے کہا کیا کھانا ہے؟ دربان نے سارا دن اس کی خدمت کی۔ رات ہوئی، اس نے کہا کہ نکلو بھائی، چراغ روشن کرنے ہیں۔ لوگ نکل گئے۔ سراج الدولہ کا دور تھا۔ اس نے دروازے کو کنڈی لگائی اور کہا شاہ جی آپ نے اندر ہی رہنا ہے۔ کہتا کیوں؟ اس نے کہا کہ حکم ایسا ہی ہے، سارے چلے جائیں اور آپ اکیلے۔ اس نے کہا یہ کیا بھائی، ساری دنیا چلی گئی ہے اور میں نے اکیلے اندر رہنا ہے؟ اس نے تالے لگائے اور چلا گیا۔ اب یہ زری کے ساتھ لگ کر کبھی روتا اور کبھی دعا مانگتا۔ آدھی رات ہوئی، دیواریں تھیں چھوٹی، ایک اونٹ ٹانگیں اونچی کر کے اندر آیا، اوپر 2 صندوق لدے ہوئے تھے۔ 2 بندے آئے، انہوں نے صندوق اتار کر آگے رکھے اور اونٹ مڑ گیا۔ پھر اونٹ آیا، 2 صندوق اتارے، پھر واپس مڑ گیا۔ پھر آیا، اس نے کہا کہ ان میں کیا ہے؟ صندوق کھولا، ایک صندوق میں ایک مردہ تھا، دوسرا کھولا بیچ میں میت تھی، تیسرا کھولا بیچ میت ہے۔ وہ کہتا کہ دادا یہ کیا، ان کو دفن کون کرے گا؟ یہ اچھے انسان ہیں، ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ادھر باتیں کرتا کرتا سو گیا۔ خواب میں آئے مولا، سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا اے بیٹے، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، جا چلا جا۔ اس نے کہا دادا یہ کیا تھا؟ اب مولا حسین کا جملہ سنو۔ ارے میرے لختے جگر، کوئی 1000 میل دور مر جائے ہو میرے حوبدار، فرشتوں کی ایک جماعت ہے، نکالا اسے قبر سے نکال کر ادھر لے آتے ہیں۔ بادشاہ کیسر روم بیٹھا ہوا تھا، پاس درباری ہیں۔ اس نے کہا کہ جدھر جدھر عالم بیٹھے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ 11-12 کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آدھی تنخواہ خزانے کی لیتے ہو؟ میرے 3 سوال ہیں، ان کا جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ معظم بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کہ مشرق سے مغرب تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ چھوڑو، زمین سے عرش تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا۔ کہتا کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتا پھر کیا ہے؟ ان میں سے ایک بولا کہ اگر پتہ کرنا ہے تو پھر کوفے والے علی کے پاس جا، ان سوالوں کا اگر جواب پوچھنا ہے تو اپنا کوئی شخص کوفے بھیج جو مشکلات آسان کرتا ہے، اس کے دروازے پر بھیجو۔ اس نے رکا لکھا، 3 سوال بیچ لکھے، ایک شخص کو بنیان میں رکا ڈلوا کر سلوا کر دے دیا اور کہا یہ رکا لے جاؤ، اسے کھولنا نہیں، کسی کو نہیں بتانا، اس میں سوال ہیں، یہ جاتے علی کو دینا۔ یہ رکا لے کر چل پڑا۔ کیسر روم کا آ گیا چلتے چلتے کوفے میں۔ آگے علی کی محفل لگی ہے، رش لگا ہوا ہے، وہ بیٹھ گیا پیچھے۔ مولا علی نے نظر ولایت اٹھا کر کہا کہ پیچھے سے آ گئے ہو، اب چھپ رہے ہو، یہ ہے نظر ولایت۔ علی نے کہا
जो दिल चाहता है पूछो। एक शख्स खड़ा हो गया, कहता जो जी चाहता है पूछो। अली हंसते जा रहे हैं और देख रहे हैं, कहते पूछ। उसने कहा कि बताओ अब जिब्राइल किधर है। मेरे मौला ने आसमान की तरफ देखा और फिर ज़मीन की तरफ देखा, कहने लगे ना वो आसमानों में है ना वो ज़मीनों में है, मैं देख रहा हूँ कि किसी ठेले में खुशबू बनकर नहीं छुपा, देख रहा हूँ समुंदर में किसी सीप में तो नहीं छुपा। वो पूछने लगा फिर किधर। आपने फरमाया कि तू ही जिब्राइल हो। यकदम लोगों ने देखा वो गायब हो गया, जिसकी नज़र से जिब्राइल ना छुपे। आप फरमाने लगे उधर से आ गए हो, इधर छुप रहे हो, तुम भी आगे आओ। उसने कहा कि मेरी वर्दी अलहदा है, इसलिए आपने मुझे पहचान लिया कि मैं नए लिबास में आया हूँ। करीब आया, कहता हाँ जी। फरमाया कैसे आए हो, क्या चाहते हो। उसने कहा ये बूझ लिया कि मैं किधर से आया हूँ और ये भी आपको पता है कि मैं क्यों आया हूँ। आपने फरमाया सवाल पूछने आए हो। कहता जी हाँ। आपने फरमाया चला जा, नहीं बताना। वो कहता जी मेरा सफ़र देखो। आपने फरमाया मैं क्या करूं। ये चंद कदम चला। आपने फरमाया रुक। उसने कहा कि जो आप बता नहीं सकते। फिर आपने कहा नहीं। उसने कहा कि फिर रोका क्यों है। कहते जा। फिर ये मुंह बनाकर चला। फिर कहते रुक। कहता अब बताने लगे हैं। कहता आपने फरमाया नहीं। 3 मरतबा सरकार ने उसको रुकने का कहा मगर बताया नहीं। फिर फरमाया कि दरवाजे पर मेरी जोड़ी खेल रही है, चाहे हसन को पूछ ले या चाहे हुसैन को। वो कहता है बड़ों ने बताया नहीं, बच्चे कैसे बताएंगे। एकदम सलमान फारसी खड़े हुए। इधर आ, तुम्हें पता है मेरी उम्र कितनी है। कहता जी नहीं। फरमाया 450 साल। इसने कहा फिर फरमाया ये बच्चे मेरी समझ में नहीं आए, तुम समझोगे, जा पूछ इनसे। ये चलता हुआ हुसैन के पास आया। जब इनके करीब आया हसन ने हुसैन को कोहनी मारी कि तुम बताओगे कि मैं बताऊं। हुसैन ने कहा कि आप मेरे इमाम हो, हक आपका है। जब वो करीब आया मेरे हसन ने उसका बाजू पकड़ा और कहा रुक, शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, ज़ईफ़ ढूंढ कर ला, शबाब लेता जा। कोई गुलाम ज़्यादा नहीं, इमाम ज़्यादा हूँ, सवाल जहन में रख, जवाब लेता जा। हसन उस शख्स को देखकर कहते कि सवाल बताओ और हुसैन को देखकर कहते कि तुम बताओगे कि मैं बताऊं। वो कहता कि आप दोनों को पता है। हसन मुश्तबा ने कहा कि हम दोनों को पता है। फरमाया मेरा पहला सवाल, मशरिक और मगरिब में कितना फासला है। हसन मुश्तबा ने फरमाया सूरज के एक दिन का सफ़र। अगला सवाल, ये ज़मीन से अर्श का कितना फासला है। आपने फरमाया बहुत थोड़ा। वो कहता इतनी दूर और आप कहते हैं बहुत थोड़ा। अर्श का ज़मीन से फासला नापा नहीं जा सकता, आप कहते हो बहुत थोड़ा, कैसे। फरमाया इतना थोड़ा है मोमन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। तीसरा सवाल, हक और बातिल में कितना फ़र्क है। मुस्कुराकर अली का लाल हसन कहता 4 उंगली। उसने कहा जी 4 उंगली, वो कैसे। फरमाया अपनी आंखों और कान के दरमियान 4 उंगलियां रखो, 5वीं रख कर दिखा। वो कहता जी 4 ही हैं। आपने फरमाया जो आंखों से देखो वो हक है, जो कानों से सुनो वो बातिल है, उसे हसन कहते हैं। सुबहान अल्लाह। इस्लामी कैलेंडर आज चाँद की तारीख 16 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी है। अंग्रेज़ी तारीख 27 मार्च 2024 है। देसी तारीख 14 चेत और बुध का दिन है। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आपको मेरी इस्लामी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाक अल्लाह।